बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे अहम हुकूमती ओहदेदार को गिरफ़्तार कर लिया गया है चूँकि उसने पंगा लिया पाक फ़ौज के अफसर से, और पाक फ़ौज ने भी अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और चूँकि एक तगड़े बंदे के साथ पंगा हुआ, इस वजह से सीनियर तरीन ओहदेदार को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये पीडीएम के लिए खतरे की भी घंटी है कि पीडीएम को माफ़ी नहीं मिलनी। जबकि दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत आज कन्फर्म हो गई है और उनको गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा आज खदशा था कि उनकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी जाएगी, लेकिन उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वो बगावत का मुकदमा है कि कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के और इदारों के अफसरान के हवाले से इमरान खान ने उनको किसी और नाम से पुकारा, जिसकी वजह से बगावत का मुकदमा हो गया। और उस पर फिर इमरान खान ने एक दिन पहले भी ट्वीट की है कि अगर किसी को किसी नाम से पुकारा जाए तो क्या वो भी रियासत के साथ गद्दारी हो जाएगी, और क्या उसके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा होगा, या हमारे मुल्क में कोई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बची हुई है। ये आज इसका भी तस्करा हुआ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने शिकवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान फिर उसी तरह के ट्वीट कर रहा है और इमरान खान उसी तरह के अलकाबात या अल्फाज से नवाज रहा है अफसरान को। उस पर आज इस्लामाबाद गए, लाहौर से एक बड़े काफिले की सूरत में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। और चूंकि इमरान खान की जो अबूरी ज़मानतें हैं डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और इस वजह से जो ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट है वो हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन है क्रिमिनल जो हमारे यहाँ जो कानून है जिसको हम ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर जो ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन है वो अगर मजिस्ट्रेट के पास या सेशन अदालत के पास है तो वही ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन और सबसे बड़ी जो क्रिमिनल कोर्ट है वो हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट डायरेक्ट क्रिमिनल मैटर्स को देख सकती है, प्रोसीड कर सकती है। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमात तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, और इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये शफकत की और उन्होंने तमाम जो अबूरी ज़मानतें थीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही समाअत हो रही है। और ये बगावत का जो मुकदमा था, इस मुकदमे में इमरान खान ने इस मुकदमे को चैलेंज भी किया हुआ है और इस मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त दी हुई है, जिसके ऊपर 3 मई को समाअत होगी। और उसमें जो उस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है उसको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसने कहा कि मैं फ़लाँ जगह इतवार वाले दिन रात 10 बजे मैं अपने दफ्तर में बैठा था, इमरान खान तकरीर कर रहे थे, और वो तकरीर भी 2 हफ्ते पहले की थी। बोल टीवी कहते हैं हमने उस दिन, और बोल टीवी का जिक्र है FIR में, बोल टीवी कहता है हमने उस दिन कोई इस तरह की तकरीर नहीं चलाई थी, लेकिन वो मुकदमा दर्ज होता है। अब उस मजिस्ट्रेट को भी बुलाया है ज़ाती हैसियत में 3 मई के लिए। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली 3 मई तक। और चूँकि इमरान खान ने बाकी जो दरख्वास्तें हैं, दरख्वास्त ज़मानतें, उनमें भी पेश होना है, इस वजह से अदालत में जो ये मामला है इसको भी 3 मई के लिए अदालत ने फिक्स किया कि ताकि तमाम जो जमानतों के केसेस हैं वो इकट्ठे हो जाएं। बहरहाल इमरान खान की जानिब से सलमान सफदर, फैसल फरीद चौधरी, अली बुखारी वगैरह पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और सरकारी वकील ज़ुहैब गोंदल भी अदालत में पेश हुए। समाअत की इब्तिदा में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने इमरान खान की दरख्वास्त दायर होने पर उसी दिन समाअत करने पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरों ने इस तरह की अगर उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर कोई और अल्लाह दित्ता इस तरह की दरख्वास्त देता है तो क्या उसको भी इस तरह ट्रीट किया जाएगा, इस तरह उसका सलूक किया जाएगा। ताहम अदालत ने कहा कि आज 2 अल्लाह दित्ता की दरख्वास्तें थी और मैंने इसी तरह समाअत के लिए मुकर्रर किया है, लेकिन एडवोकेट जनरल साहब आप बता दें, आप भी कभी किसी अल्लाह दित्ता के केस में पेश हुए हैं या सिर्फ इमरान खान के पेश में ही डायरेक्ट एडवोकेट जनरल पेश हो जाता है। उस पर फिर खामोशी हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने तो अल्लाह दित्ता की आज और 2 दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की हैं जो आम अल्लाह दित्ता हैं, लेकिन क्या आप भी कभी किसी अल्लाह दित्ता के केस में पेश हुए हैं या सिर्फ इमरान खान की बारी ही आप पेश होते हैं। ताहम अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान की रिहायशी होने की हैसियत से जमानत का हक रखते हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। ताहम तजवीज़ दी कि दरख्वास्त गुजार को जमानत के बाद मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाए। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर अदालत ने PTI सरबराह को तहकीकात के हिस्सा बनने की हदायत करते हुए 3 मई तक जो जमानत है
اس کو منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہی ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، اور عمران خان کی جانب سے باقاعدہ اس پر جو مذمت کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکن پرامن طور پر ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ریاستی جبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے انہیں باہر نکالا اور ساتھ لے گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر ہو، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جیل اور ہراساں کیے جانے کے خوف سے پی ٹی آئی کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ اس سے کام نہیں چلے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ہر صورت ہمیں آج اگر جو انتخابات کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں بیٹھنے سے پہلے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بے گناہ کارکنان کو آج رہا کیا جائے، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ کو ان غیر ضروری گرفتاریوں سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر قانون نے یقین دلایا کہ تمام گرفتار کارکنان کو فی الفور رہا کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ درست نہیں ہیں اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ دوسری جانب کرپشن کیس میں پرویز الہی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور یہ 12 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن میں عدالت میں سماعت ہوئی۔ اینٹی کرپشن کے جج علی رضا نے فیصلہ سنایا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف 12.5 کروڑ روپے کی کرپشن کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ کل تحقیقات نامکمل تھیں۔ آج افضال شاہ کا بیان بھی آ گیا ہے۔ دوران تفتیش پرویز الہی گناہ گار پائے گئے ہیں۔ افضال شاہ نے 161 کا بیان قلم بند کروا لیا ہے، جس میں افضال شاہ نے پرویز الہی اور دیگر پر 12.5 کروڑ روپے لینے کی رشوت کا الزام لگایا۔ یہ پہلے ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے اور اس کے لیے گواہ یہ بعد میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ افضال شاہ کا یہ بیان ملزم کے سامنے قلم بند کیا گیا، جس جگہ مبینہ رشوت کی رقم ادا کی گئی، کیا اس وقت پرویز الہی موقع پر موجود تھے؟ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار پرویز الہی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ وہی ہیں جو وکیل ہیں شریف خاندان کے، اور جتنے بھی فائنانس کرپشن کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں وہ ایکسپرٹ ہیں، اور اس وجہ سے جو چودھری برادران کے بھی وہی وکیل ہیں اور چودھری خاندان کے کیسز میں بھی وہی پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ان کی ضمانت کنفرم کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، لیکن آج پرویز الہی خود پیش نہیں ہوئے تھے۔ ان کی حد تک حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت نے ان کی ضمانت بھی کنفرم کر دی ہے۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سابق رہنما جو اب موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں مونس الہی، ان کی جانب سے آج ایک دکھ کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے خاندان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے کزن کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، میرے ایک دوست سہیل اصغر اوان کو آج گرفتار کیا گیا ہے، اور مونس الہی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں پیشی کے بعد وہ ضمانت لے کر جب باہر نکلے تو ان کو کمرہ جو احاطہ عدالت ہے اس کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے مونس الہی کے دوست سہیل اصغر اوان کو گرفتار کیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق مونس الہی کے دوست سہیل کو لاہور کی مقامی عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ سہیل پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ من پسند ٹھیکیدار کو دلوانے اور سڑک کی تعمیر و مرمت میں 50 لاکھ کا کک بیک لینے کا الزام تھا۔ ناقص مٹیریل استعمال کرا کے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق سہیل اصغر اوان کو پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں درج مقدمہ نمبر 6/2023 میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب مونس الہی کی جانب سے کہا گیا کہ جو اسپین میں مونس الہی کے خلاف جائیدادیں بنانے کا جو الزام ہے اس میں جو چودھری مونس الہی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے اسپین حکام کی جانب سے تفصیلات فراہم کرنے کے بعد نیب لاہور نے مونس الہی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا ہے۔ اب مونس الہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، کبھی میرے کزن کو گرفتار کر لیتے ہیں، کبھی میری بیوی اور میرے گھر والوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور کبھی میرے والد کے۔ اب ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں آپ جانتے ہیں کہ خاص سہیل ظفر چٹھا جن کو سربراہ لگایا ہوا ہے اینٹی کرپشن پنجاب کا، جن کے اپنے خلاف بطور ڈی پی او گجرات کرپشن کے کیسز تھے اور بہت بڑا ان کے خلاف ایک سکینڈل تھا، بہرحال ان کو لگایا گیا اور یہ اس نگران حکومت کی جانب سے ان کو تعینات کیا گیا بطور ڈی جی اینٹی کرپشن، اور جس کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ معاملہ الگ سے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے
کہ ایسے لوگ جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہر وزیر اور ہر ٹکٹ ہولڈر کو روزانہ کی بنیادوں پر نوٹس جاری کر رہے ہیں، اور ایک محمد خان بھٹی کی آپ مثال دیکھ لیں، ان کو 10 اگر اینٹی کرپشن کے مقدمات میں انہوں نے نامزد کیا ہے تو 10 کے 10 مقدمات میں یا وہ ڈسچارج ہو گئے یا ضمانت ہو گئی، 2 دن کا بھی ریمانڈ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کہ کیسز ہیں ہی کوئی نہیں، سارا کچھ ایک خیالی پلاؤ ہے جو پکایا جا رہا ہے، اور صرف مقصد کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو خوش کرنا ہے اور ہر حال میں لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، اور اس بنیاد پر کرپشن کے مقدمات بنا بنا کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب گرفتاری ہوئی ہے پنجاب پولیس کے ترجمان، جو ان کے مرکزی ترجمان ہیں نایاب، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ پبلک کے جو پبلک ریلیشن آفیسر بھی ہیں پنجاب پولیس کے اور ترجمان ہیں نایاب حیدر، ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایک میجر صاحب پر تشدد کرنے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر، اور یہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہے، اور یہ نگران حکومت نے خاص طور پر نایاب حیدر کو تعینات کیا تھا۔ اس میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں وقوع یہ بنایا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے میجر محمد ابراہیم، وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آرمی میں بطور میجر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور میں لاہور میں موجود تھا، عید کی چھٹیاں تھیں، میں ڈی ایچ اے سے جوہر ٹاؤن جا رہا تھا، اور مجھے ایک گاڑی نے کراس کیا غلط طریقے سے، اور میں نے جب ان کو ہارن دیا کہ آگے سے گاڑی وہ سلو چلا رہے تھے اور راستہ خالی پڑا تھا، میں نے ہارن دیا تو اس ہارن پہ انہوں نے پھر بدتمیزی کی، پھر انہوں نے گریبان پکڑا اور انہوں نے شدید تشدد کیا ہمارے حساس اداروں کے ایک سینئر افسر پر، اور اس بنیاد پر پھر یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں 10 کے قریب دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس میں 365 اغوا کا بھی ہے، 427 پراپرٹی کو نقصان کا بھی ہے، اور 506 بھی ہے جو کسی کو کسی کے خلاف جب کو مقدمہ درج کیا جاتا ہے دھمکی امیز کے، کوئی کسی کے قتل یا جان سے مارنے کی جو دھمکی ہے، اس میں جو ہے وہ زرغام عباس کو بھی بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ نیاب حیدر نقوی کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور یہ بیٹا ہے بیسیکلی نیاب حیدر بھی گرفتار ہوا ہے، اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا ہے، باپ بیٹا دونوں، جو پنجاب پولیس کے ترجمان ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے، یہ جنوبی کینٹ ہے، تھانہ جنوبی کینٹ ضلع لاہور، وہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ کارروائی آگے بڑھائی گئی ہے، جبکہ ابھی تک پنجاب پولیس کی جانب سے خاموشی ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی خاموشی ہے کہ اتنی بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور اتنا انہوں نے بدتمیزی کی ہے ایک آرمی افسر سے۔ بہرحال اس کیس کی بھی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔